بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں پتنگ اڑانے، بنانے اور فروخت کرنے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ موجودہ دور میں جس انداز میں پتنگ بازی رائج ہے، جو انتہائی بے پردگی، بے حیائی، بےہودگی، شور شرابے، گانے باجے، ہوائی فائرنگ، ایذائے مسلم، پڑوسیوں کے حقوق کی بربادی، کروڑوں اربوں روپے کی بجلی کے نظام کی تباہی، گردنیں کاٹنے، راہی گیروں کو زخمی کرنے، جانیں ہلاک کرنے اور اس طرح کے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ ایسی پتنگ اڑانا، بنانا اور فروخت کرنا شرعاً سب ناجائز و گناہ ہے۔ پتنگ اڑانا ایک فضول اور حبث کھیل ہے جس کا دینی یا دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں اور نقصان بے شمار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے لیے اس طرح کے کھیل، ہر لہو و لعب کھیل کو ناجائز قرار دیا گیا۔ دل میں ایمان رکھنے والا بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ پتنگ اڑانے میں لوگوں کا جانی مالی نقصان ہوتا رہتا ہے۔ پتنگ بازی کے ایام میں ہزاروں خبریں موصول ہوتی ہیں کہ راہ چلتے یا سواری پر سفر کرتے ہوئے گلے پر ڈور پھرنے سے فلاں کی جان چلی گئی، یا کسی حادثے کا شکار ہو گیا، اور ڈور یا پتنگ کے بجلی کے تاروں میں الجھنے سے بھی مالی جانی نقصانات ہوتے رہتے ہیں۔ اور دینی اسلام کا قطعی پرزور حکم ہے کہ لوگوں کو جانی مالی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ پتنگ بازی میں دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ پتنگ اڑانا، بنانا، فروخت کرنا قانوناً جرم ہے جس کے کرنے والے کو سزا اور ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اسلامی حکم یہ ہے کہ ملک کا ایسا قانون جو خلاف شرع نہ ہو اور اس کا ارتکاب قانوناً جرم ہو، جس بنا پر سزا اور ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہو، تو ایسے قانون کی خلاف ورزی کرنا شرعاً بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ خود ذلیل ہونا ہے اور یہ عمل بھی ناجائز و گناہ ہے۔ لہٰذا پتنگ اڑانا، بنانا، فروخت کرنا قانوناً اور شرعی دونوں اعتبار سے جائز نہیں۔ پتنگ بنانا اور فروخت کرنا کیونکہ اس طرح کے ناجائز و حرام پتنگ بازی کے گناہ کے لیے تعاون کرنا ہے، کیونکہ پتنگیں فقط اڑانے کے لیے ہی بنائی اور فروخت کی جاتی ہیں، اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کی جاتی، تو یہ گناہ پر تعاون ہے، اور گناہ پر تعاون بھی گناہ ہوتا ہے۔ ہر بے فائدہ فضول کھیل کے ممانعت کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر فضول کام مکروہ ہے سوائے یہ کہ مرد کا اپنی عورت سے کھیلنا، یعنی بیوی سے دل لگی کرنا اور تیر اندازی کرنا اور اپنے گھوڑے کو شائستگی سکھانا۔ اور ہر فضول یعنی بیکار، بے فائدہ، پس تینوں ایک ہی معنی میں ہے، اس ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ کھیل یعنی کہ مکروہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی وجہ سے مسلمان کا ہر کھیل حرام ہے سوائے تین کھیلوں کے: شوہر کا اپنی بیوی سے کھیلنا یعنی دل لگی کرنا، اور اپنے گھوڑے کو شائستگی سکھانا، اور تیر اندازی کرنا۔ فتاوی رضویہ میں ہے، پتنگ اڑانے میں وقت مال کا ضیاع کرنا ہوتا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ پتنگ اڑانا لہو و لعب ہے، لہو ناجائز ہے۔ حدیث میں ہے، مسلم کے لیے کھیل کی چیزیں سوائے تین چیزوں کے سب حرام ہے۔ لوگوں سے ضرر نقصان کو دور کرنے کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نہ ضرر لو، نہ نقصان دو، نہ نقصان لو۔ جو نقصان دے اس نے اللہ کو نقصان دے، اور جو مشقت کرے اللہ اسے مشقت میں ڈالے۔ یعنی خود کو ذلت میں ڈالنے کے ناجائز ہونے کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے جائز نہیں کہ خود کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کرے۔ ناجائز کام پر مدد کرنے کی ممانعت کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی اعلان فرمایا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو۔ اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں میں دوسرے کی مدد کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ انتہائی جامع آیت مبارکہ ہے۔ گناہ اور ظلم میں کسی
کی بھی مدد نہ کرنے کا حکم ہے۔ کسی کا حق مارنے میں دوسروں سے تعاون کرنا اور اس طرح کے فیصلے بدل دینا، جھوٹی گواہیاں دینا، بلا وجہ کسی مسلمان کو پھنسا دینا، ظالم کا اس کے ظلم میں ساتھ دینا، حرام و ناجائز کاروبار کرنے والے کمپنیوں میں سے کسی بھی طرح میں شریک ہونا، بدی کے اڈوں میں نوکری کرنا، یہ سب ایک طرح سے برائی کے ساتھ تعاون ہے اور یہ ناجائز ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ پتنگ بنانے فروخت کرنے کا اصل مقصد استعمال اڑانا ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کام میں پتنگ استعمال نہیں ہوتی۔ لہٰذا پتنگ بنانا اور فروخت کرنا اڑانے والے کے گناہ پر مدد کرنے کی وجہ سے یہ گناہ ہے۔ واللہ عالم عز وجل ورسولہ عالم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔